هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے، جو علم والے لوگ ہیں، کیا وہ غیر علم والے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور حقیقت میں نصیحت تو اولو الالباب عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم کی فضیلت بتلائی اور اہل علم کی فضیلت بتلائی۔ بتلایا گیا کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے، جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہی الگ ہوتا ہے، ان کی حیثیت ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو بے علم لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی دولتیں ان کے پاس موجود ہوں، دنیا کے خزانے ان کے پاس موجود ہوں، لیکن علم والوں کے مقام اور مرتبے تک وہ نہیں کبھی پہنچ سکتا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان دوسروں سے فرق امتیاز پیدا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے وحی لے کر کے آتے ہیں، اور پہلا جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ ان آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سب سے پہلا لفظ جس چیز کا استعمال فرمائے اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ اور ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عرب کے قوم جو ہے وہ ان پڑھ قوم سے جانی جاتی تھی، ان کے اندر پڑھا لکھا کوئی آدمی نہیں تھا، چند لوگ تھے جو گنے چنے لوگ تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن پڑھنے لکھنے کا رواج ان کے قوموں کے اندر موجود نہیں تھا، عرب قوم کے اندر موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں عرب قوم کو امی قوم سے جانا جاتا ہے، اور اسی امی قوم کے ایک فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اقرا سب سے پہلا لفظ جو جس چیز کا استعمال فرمایا وہ اقرا کا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت کے بعد کا زمانہ، نزول وحی کے بعد کا زمانہ، یہ علوم و فنون کے ترقی کا زمانہ تھا، یہ علوم و فنون کے ترقی کا زمانہ تھا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، علم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی کہ لوگوں علم حاصل کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو، اس رب کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات بھی بتلا دیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں بیان کیا کہ کیا پڑھنا ہے، کون سی چیز پڑھنی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر علم کو پڑھو، ہر علم کی تعلیم حاصل کرو، ہر وہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، ہر وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ دے کے وہ علم حاصل کرو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بسم ربک، بسم ربک شرط ہے کہ وہ علم آپ کو رب سے جدا نہ کر دے،
وہ علم آپ کو رب سے جدا نہ کرے، وہ علم آپ کو رب سے الگ نہ کر دے، رب سے قطع تعلق نہ ہو جائے، ایسا علم حاصل نہ کرو۔ جیسے جادو کا علم، کہانت کا علم، قیافہ شناسی کا علم، یہ سارے علوم یہ ہے جس کے حاصل کرنے کی ممانعت شریعت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے جو بندے کا تعلق ہوتا ہے، بندے کا جو اللہ رب العالمین سے تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسانوں کو بیدار کیا کہ علم حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو، اس رب کی معرفت حاصل کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ کیونکہ جس کے پاس علم موجود ہوتا ہے، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ رب کو بذات خود پہچاننے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پر غور و فکر کرنے لگے، اگر انسان اپنے حالات پر غور و فکر کرنے لگے، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے لگے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا میرے بھائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے علم کا باب، یعنی آپ علم حاصل کریں، پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ، آپ علم حاصل کریں، آپ اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں۔ جب آپ کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو جائے، جب آپ کو یقین ہو چلے کہ اللہ رب العالمین ہی ایک ہے، تب آپ کہیں لا الہ الا اللہ، تب آپ لا الہ الا اللہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایسی بیداری پیدا کی کہ معاشرے کے ہر فرد پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، 224 نمبر کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، علم کے جستجو کرنا اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا۔ ایک بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ گہرائی اور گہرائی کا علم ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ جو شریعت کے علوم کو ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ باریکی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سارے کے سارے لوگوں پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کم از کم اتنا علم تو ضرور ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو پہچان کر سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح انداز میں کر سکتے ہوں، جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کے صحیح سے اطاعت و بندگی کر سکتے ہوں۔ اتنا علم تو حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سننے کے بعد ان کے اندر کیسی بیداری پیدا ہوئی، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا آزاد، کیا غلام، کیا مرد، کیا عورتیں، سارے کے سارے لوگوں کے درمیان علم حاصل کرنے کی ایسی تڑپ پیدا ہوئی، ایسی لگن پیدا ہوئی کہ سارے لوگ سیکھنے سکھانے لگے، سارے
یہ جذبہ پیدا ہونے لگا کہ ہم بھی کچھ سیکھیں، ہم بھی لکھنا پڑھنا جان لیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے حالات زندگی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم علم حاصل کرنے میں ہی صرف مصروف رہ جاتے، ہم بھوکے پیاسے مر جاتے، یا پھر ہمارے زندگی کے حالات کشیدہ ہو جاتے، کیونکہ بیوی بال بچے بھی تھے، تجارت بھی کرنا تھا، دنیا کے حالات بھی تھے، روپے پیسوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر میں کھانے پینے کی اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنے کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست انصاری دوست تھا، ہم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دیکھو میرے بھائی، ایک دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا، تجارت کرنے کے لیے جاؤں گا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، تم علم حاصل کرنا، صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان فرمائیں، جس طرح کی بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا، اور پھر شام کو آ کر کے مجھے بتا دینا، اور ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا، اور تم بزنس کے لیے چلا جانا، تم تجارت کرنا، زندگی کے تقاضوں کو تم پورا کرنا، زندگی کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں یہ بات طے ہو گئی، ہم دونوں آپس میں اس بات پر متفق ہو گئے، اور شام کے وقت دونوں آ کر کے بیٹھتے تھے، اور جس کی باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہونے کی تھی، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے الفاظ بیان فرما دیتے تھے، ہم یہ علم حاصل کرتے تھے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کس قدر لگن تھے علم حاصل کرنے کی، کس قدر طلب تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان علم حاصل کرنے کی، دین علم حاصل کرنے کی، کہ زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہو، زندگی کو بھی نہیں چھوڑا، زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، اور علم حاصل کرنے کی جستجو اور طلب، اور جو ان کے اندر طلب کی جو پیاس تھی اس کو بھی بجھایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں جلیل القدر صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گاہے بگاہے کبھی کبھار ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چلو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم دونوں چلتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار قطار رو رہی ہیں۔ یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر رو رہی ہیں، تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو کیا ہوا، وفات پا گئے تو کیا ہوا، آپ کی تعلیمات تو زندہ ہے، آپ کے فرمودات تو زندہ ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات تو زندہ ہے، اگر ہم اس پر صحیح طور پر عمل کریں، اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو تو یقیناً انشاءاللہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہمیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ہمیں موقع ملے گا، یہ کہہ کر کے تسلی دیتی۔ لیکن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ آسمان سے وحی کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ہر دن کچھ سیکھنے سکھانے کا جو موقع مل رہا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ سلسلہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اسی صدمے سے میں رو رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک صحابیہ کے اندر علم کی طلب کس قدر موجود تھی، علم حاصل کرنے کا کس قدر جذبہ تھا، علم حاصل کرنے کی کس قدر لگن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہیں رو رہی ہیں، بلکہ اس لیے رو رہی ہیں کہ ہر دن سیکھنے سکھانے کا جو موقع ان کو مل رہا تھا وہ موقع منقطع ہو گیا۔
ہر دن کچھ سیکھنے کا جو موقع مل رہا تھا وہ موقع ختم ہو چکا، اس لیے وہ اس صدمے سے رو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے انسانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم جیسی دولتوں سے نوازا، عقل سلیم عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ، سوچنے سمجھنے کی تلقین، سوچنے سمجھنے کا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 113 کے اندر بیان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی، وہ باتیں بتلائی جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بہت بڑا فضل ہے۔ یقیناً جس انسان کو علم کی دولت مل گئی، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ رب العالمین اس انسان کے ساتھ بہت بڑا خیر کا معاملہ عطا فرمایا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اللہ رب العالمین اس انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ طلب علم حاصل کرتے ہیں، علم کی طلب کرتے ہیں، جس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ ہم علم کی طلب کریں اور علم حاصل کریں۔ یہ بات سمجھ کر کے دیکھیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم ایک بندہ انسان کی علم کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس طلب میں رہتا ہے، اس طلب میں رہتا ہے کہ اور زیادہ کہاں سیکھنے کا موقع ملے، کیسے اور زیادہ ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، 817 نمبر کی حدیث ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے بندوں کو سرخروئی عطا فرماتا ہے، بہت سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے، بہت سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اسی کتاب کے ذریعے سے، اسے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو ذلت اور پستی کے گار میں دھکیل دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے، جو قرآن کریم کے تعلیمات کو سمجھتا ہے، سمجھ کر اس پر عمل پیدا ہوتا ہے، اور جو علم غیبیات کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے اس انسان کی درجات کو بلند کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن جو انسان قرآن کریم کو اس غرض سے پڑھتا ہے جو اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیسے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پھیلائے جائیں، کس طریقے سے پروپیگنڈے کیا جائے، اگر اس طریقے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو بجائے کہ اس پر ثواب کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بندوں کو سرخروئی عطا فرماتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے جو قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں اور صحیح تلاوت، صحیح انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ ان کو مل کر کے امام بناتے ہیں،
ان کے اللہ اکبر کہنے پر وہ رکوع میں جاتے ہیں، ان کے اللہ اکبر کہنے پر، ان کے ایک آواز پر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی رفع درجات کی بات ہے۔ اور جہاں تک رہی آخرت یعنی قبر کے اندر کی، تو آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے اور ایک قبر کے اندر دو تین صحابہ کرام کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا قدموا افضل القرآن، کہ ان لوگوں کو پہلے پال رکھو، ان لوگوں کو پہلے رکھو کہ جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، جن کو زیادہ قرآن کریم یاد تھا، جن کو زیادہ قرآن کریم یاد تھا۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ ایک ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ مٹی کا گھر ایک قبر ہے، لیکن ایک حقیقی مومن کے لیے، ایک مومن کے لیے وہ جنت کی نما چیزیں ہیں، جنت کی ہوائیں ان کے پاس آتی ہیں، جنت کے خزانے ان کے پاس آتے ہیں، جنت کی نعمتیں انہیں ملا کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت میں 1464 نمبر کی حدیث ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب قرآن سے کہے گا، صاحب قرآن سے، قرآن کے حفظ کرنے والوں سے کہے گا کہ اقرأ ورتل، کہ تم پڑھتے چلے جاؤ، اپنے منزل طے کرتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ اور اپنے منزل پر چڑھتے چلے جاؤ، اور جس طریقے سے تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے، جس طریقے سے تم دنیا کے اندر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے ٹھہر کر کے پڑھو اور اپنے منزل پر چڑھتے چلے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری آخری منزل وہی ہوگی، تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پر تمہاری آخری آیت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے سے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجات بلند کر دیتا ہے، ان کو جنت کے آخری منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، ایسے منزلوں پر پہنچاتا ہے جہاں پر ان کی آخری آیتیں ہوا کرتی ہیں، جہاں تک ان کو یاد ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خود نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیرستہ کریں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے اولاد کے تئیں فکر مند نہیں ہوئے، اپنے اولاد کو صحیح دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ پیرستہ نہیں کیا، آپ 10-20 سال بعد دیکھیں گے کہ ہمارے اولادوں کے اندر سے دینداری بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ وہ صرف دیکھا دیکھی علم رکھ جائے گا، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کے بچے کو، آپ کے بچے کے دینی تعلیم کو، آپ کے بچے کے ایمان کو کب کو اچک لے جا آپ کہہ نہیں سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیمات موجود ہوں گی یا نہیں، دین اسلام پر قائم و باقی رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروائیں، خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ بخاری کے روایت میں ہے، بخاری مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے ان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کسی اعمال کا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے
صدقے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، آپ ایسا علم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایسا نافع علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، تو جب تک وہ علم دنیا کے اندر باقی رہے گا، جب تک آپ کے ذریعے سے وہ تعلیمات آپ نے کسی دوسروں کو دی، دوسرے تیسرے کو دیے، جب تک اس سلسلہ جاری رہے گا تب تک آپ کو اس علم کا فائدہ ملتا رہے گا، تب تک آپ جب تک ان سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک آپ کو مرنے کے بعد بھی اس پر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی انسان کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو بھلائی کرنے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، کم از کم علم حاصل کرنے والوں کا آپ عزد بازو تو بن سکتے ہیں، آپ ان کے پیٹ پر تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ تو ان کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ اگر اس طریقے سے بھی کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں آپ کے لیے بہت بڑا اجر عظیم خدا اللہ رب العالمین بہت زیادہ آپ کو اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ یہ کامیابی کہ آپ کے لیے دلیل ہوا کریں گی۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے علم حاصل کریں، قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ سلف کہا کرتے تھے من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، کہ جو شخص جتنا زیادہ جس کے پاس علم ہوگا، جتنی زیادہ معرفت ہوگی، وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا علم حاصل کر سکے گا، اللہ رب العالمین کو جان سکے گا، اور اتنا زیادہ ان کے اندر خوف الہیت پیدا ہوگی، اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کامیاب ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہم کامیاب ہوں، تو ہم علم حاصل کریں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، اور ایسے کام کر کے دنیا کے اندر جائیں کہ جو ہماری یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور تیسری چیز جو ہے اولاد صالح یدعو لہ، کہ ایسے اولاد آپ کسی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، تو وہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم سے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دلا کر صرف دنیاوی تعلیمات دلا دیں، صرف دنیاوی تعلیمات دلا دیں، صرف دنیاوی تعلیمات میں اپنے بچوں کو ملوث کر دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے؟ انہیں تو شعور تک نہیں ہوگا، دعائیں کیسے کی جاتی، انہیں تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے نماز جنازے پڑھے جاتے، کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کون سے مغفرت کی دعائیں، آپ کے لیے کیسے کرے گا، آپ کے لیے وہ دعائیں کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ دیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہم خود حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرائیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں اس کا عزد بازو بنے رہیں، ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں، ان کے کندھوں سے کندھے ملا کر کے چلیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی انشاءاللہ دلیل ہوا کریں گے۔ لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہ کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا فرما دے، اور یا اللہ رب العالمین علم کا شوق، علم کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی بیان فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ رب العالمین تم ظالموں کو نابود کر دے۔
جو ظالم مسلمانوں پر ظلم و بربریت کرتے ہیں، جو تیرے بندوں کو بھٹکاتے ہیں یا جو تیرے بندوں کو نصف و نابود کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان ظالموں کو نصف و نابود فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ